اور وہی حق ہے جو اللہ نے اتارا ہے، لقد جاءک الحق من ربک، اللہ کی طرف سے تیرے پاس حق آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، کسی شک و شبے میں نہ پڑو، کسی شک و شبے میں نہ پڑو۔ اور اگر اس حق کے آنے کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ علم یہ حق جو آپ کے پاس آیا ہے تو پھر آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رہیں، تو دین کے اندر صرف وحی کی بات مانی جائے گی، قرآن اور سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح وحی کے اوپر عمل کیا ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، وقت بڑا محدود ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اور دیگر علماء کے بھی بیانات سننے ہیں، اس لیے میں اختصار سے کام لیتا ہوں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم جو ہے پورا دین اس کے اندر آتا ہے، پورا دین صراط مستقیم ہے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں اگر ان کو اجاگر کیا جائے تو اس کے لیے قصہ طولانی وقت چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے، سیکھنے، جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی گئی اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ سے ہدایت مانگے صراط مستقیم کی۔ صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ، اور مستقیم سیدھا، سیدھا راستہ، یعنی کامیابی کے لیے، اس دنیا کی کامیابی کے لیے، اس دنیا کے فوز و فلاح کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ راستہ جو سیدھا ہے، ایچ پیچ والا نہیں، اور جو سیدھا ہے اور بالکل مختصر ہے، شارٹ کٹ ہے، آپ کو کامیابی سے اور فلاح و صلاح سے ہمکنار کرنے والا ہے، دنیا کے اندر عزتوں اور اللہ کی نصرت و تائید و حمایت سے سرفراز کرنے والا ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت و رضا، اس کی جنت کے گھر میں جا کے اس کا وارث بنانے والا ہے۔ وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس پہ چلے، جس پہ چل کے لوگوں کو دکھایا اور جس کی طرف لوگوں کو بلایا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ دار السلام کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، اللہ اس کی دعوت دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کے اوپر گامزن ہیں، اسی راستے پہ کھڑے ہیں، اسی راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور جو اپنے عقیدے کے اندر، اپنے عمل کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنی ثقافت کے اندر، اپنی سیاست کے اندر، اپنی ریاست اور عدالت کے اندر، اپنی حکومت و سیاست کے اندر، اپنی معیشت و تجارت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہیں جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، جو فرانس سے لیتے ہیں، امریکہ سے لیتے ہیں، کینیڈا سے لیتے ہیں، چائنا سے لیتے ہیں، ریاست کا نظام، عدالت کا نظام، ثقافت کا نظام ہندوؤں سے لیتے ہیں، یہودیوں سے لیتے ہیں، عیسائیوں سے لیتے ہیں۔ یہ لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور گمراہی کے راستوں پر چل رہے ہیں، گمراہی کے راستوں پر چل رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی لوگوں نے ایسے کیا، کئیوں نے جہالت کی وجہ سے صراط مستقیم چھوڑی۔ ان کی مثال عیسائی ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین و شریعت کو معطل کر دیا، تورات کو عملاً منسوخ کر دیا، صرف اس کی تاریخی اور روایتی حیثیت باقی رکھی، اور کہنے لگے کہ اس پر عمل نہیں کرنا۔ عمل کس پہ کرنا ہے؟ جو ہمارے فقیہ اور ہمارے مجتہد اور ہمارے علماء یہ جو ہیں، یہ جو کچھ بتائیں گے اسی پر عمل کرنا ہے۔ تورات کی شریعت کو معطل کر دیا، اس علم کو چھوڑ بیٹھے گمراہ ہو گئے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو ان سے پہلے تھا، جن کے پاس علم تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے کہا ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم نے ماننا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان کا رویہ ایسا ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ فَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، یا اللہ مجھے تو اپنی ذات اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، یہ تو مانتے نہیں ہیں، یا اللہ میں ان میں رہنا ہی نہیں چاہتا، مجھے ان سے اٹھا لے، مجھے ان سے اٹھا لے۔ یہ سن کے نہ ماننے والے، یہ ایسے لوگ پہلے ہو گزرے ہیں، اور ہم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے علم چھوڑ دیا اور جنہوں نے عمل چھوڑ دیا۔ علم ہے، عمل نہیں کرتے، اور علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔
ہم نے ان دونوں گروہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اللہ نصیب فرما، اس پہ چلا وہ دکھا اور اسی پہ استقامت نصیب فرما، اسی پہ استقامت نصیب فرما۔ غیر المغضوب علیہم، جن کو علم تھا عمل نہیں کیا، ولا الضالین، اور جن کو علم بھی نہیں تھا اور غلط راہوں پہ چلتے رہے، یا اللہ ان کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کی طرح نہیں، عیسائیوں کی طرح نہیں، اسی طرح ہندوؤں اور مشرکوں کی طرح نہیں، اسی طرح ملحدوں اور سیکولرز اور بے دینوں اور بے مذہب لوگوں کی طرح نہیں، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے کے اوپر چلا، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے یہ علم اور عمل کا راستہ ہے، یہ علم اور عمل کا راستہ ہے، اور یہ اس راستے کا علم اور اس راستے پر عمل یہ سب سے اونچا اعزاز ہے، یہ سب سے اونچا اعزاز ہے اور یہ سب سے اونچا مقام ہے جو کسی انسان کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ انسانوں میں اونچا کرتا ہے، رفعت بخشتا ہے، سرفرازی، علوم اور شرف و فضیلت سے نوازتا ہے۔ کن کو؟ الذین آمنوا منکم، جو انسانوں میں سے اہل ایمان ہوتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ اونچا کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور ان ایمان والوں کے اندر جو علم والے ہیں اللہ ان کے درجے ایمان والوں سے بھی اونچے کرتا ہے، ان کا درجہ ایمان والوں سے بھی اونچا ہوتا ہے، ان سے اوپر ان کا درجہ ہوتا ہے۔ سب سے اوپر درجہ انسانوں میں کس کا؟ نبیوں اور رسولوں کا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور اس کے بعد نبیوں کے ان پیروکاروں کا جو نبیوں کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں، اور عالم جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو علم اور عمل دونوں کا جامع ہو، عالم بعمل ہو، نرا علم رکھنے والا اور علم کے بغیر عمل کرنے والا، یہ عالم نہیں ہے۔ علم کے بغیر جہالت کے ساتھ عمل کرنے والا دین کے اندر، یہ لوگ ہدایت کے پیروکار نہیں، یہ ظنون و اوہام اور اپنی اہواء و خواہشات کے پیروکار ہیں۔ علم تو وہ ہے جو وحی کا علم ہے، علم کے بغیر عمل کرے یہ جہالت ہے، اور علم ہو اور پھر عمل نہ کرے یہ اللہ اکبر، یہ ایسی خوفناک جہالت ہے کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ انسان کو اللہ رب العزت کا غضب کا مستحق بنا دیتی۔ ان پر اللہ رب العزت کا غضب ٹوٹتا ہے جن کو علم ہو اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو علم اصل وہی ہے جس میں علم اور عمل دونوں اکٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دونوں چیزیں دے کر بھیجا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس علم اور عمل کے ساتھ یہ علم جو ہے دنیا کے دوسرے ادیان پر غالب آتا ہے۔ جو دوسرے ادیان ہیں ان پر غالب کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا راستہ دیا؟ علم و عمل کا۔ اور نبی کے وارث کون ہیں؟ العلماء۔ اور عالم کون ہوتا ہے؟ جو باعمل ہو، جو باعمل ہو۔ یہ علم و عمل کے جامع علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے بعد ان کا مقام اور درجہ ہے، ان کا مقام اور درجہ ہے، اور یہ اہل ایمان میں ان سے اونچے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر اور علم والا ہے اور اس سے اور اوپر علم والا ہے۔ علم کے ساتھ اللہ درجے بلند کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں نرفع درجات من نشاء بالعلم، ہم علم کے ساتھ جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ درجے بلند کس سے ہوتے ہیں؟ علم سے۔ اور علم کون سا ہوتا ہے؟ جو عمل کے ساتھ ہو، نری معلومات نہیں۔ اور یہودیوں کے پاس بھی علم ہے، اسلامیات کی چیئر، سیرت کی چیئر، عربی لغت اور ادب کی چیئر، اس کے چیئرمین یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہیں۔ میرے علم کی بات نہیں، عمل ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، اور عمل بھی جہالت کے ساتھ نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے عمل کیے، کوئی کنویں میں لٹکا رہا، کوئی بن باسی بن گیا، کسی نے ترک لذائذ کے ساتھ زندگی کے اندر سارا کچھ اپنے اوپر حرام کر لیا، اور ایسی رہبانیت اور ایسی ترک دنیا اور ایسی درویشی اختیار کی، وہ اپنے میں خیال میں سمجھتے کہ ہم نے بڑی عبادت کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں،
اللہ کے اس کی قیمت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کسی آدمی نے ماشا کر لیا، اللہ اس کو پہاڑ بنا دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کوئی پہاڑ لے کے آ جائے، اس کی ذرہ برابر قیمت نہیں ہوتی. حباب منصور، وہ ریت اور خاک کے ذروں کی طرح ہے جو فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، جن کو استقرار ہی نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس لیے علم اور عمل یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. علماء اور طلبۃ العلم اور عوام اور خواص تشریف فرما ہے، اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ علم اور عمل دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں. صحابہ کیا تھے؟ تعلمنا العلم والعمل معا، ہم نے علم اور عمل ایک ساتھ سیکھا، ہم نے علم اور عمل ایک ساتھ سیکھا. تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے.